ہر کام چھوڑ کر اللہ کا یہ ایک نام پڑھ لو، 2 گھنٹے بعد اپنی آنکھوں سے معجزہ دیکھ لینا۔ 40 لاکھ کوئی دے کر چلا جائے گا، بستر پر لیٹے لیٹے بھی دولت آئے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ کا یہ نام چلتے پھرتے پڑھ لو، پھر غیب سے اتنا رزق آئے گا کہ آپ حیران رہ جاؤ گے۔ یہ ایک جادوئی وظیفہ کر لو، پھر انشاءاللہ تعالیٰ دولت آپ کے گھر آنے کو ترسے گی، اور اتنی دولت آ جائے گی کہ آپ گنتے گنتے بھی تھک جاؤ گے، لیکن دولت شمار نہیں کر پاؤ گے۔ محترم ناظرین، آج سارے کام چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کا ایک صفاتی نام اور حسبنا اللہ و نعم الوکیل کا یہ وظیفہ جو آپ کو بتاؤں گا، یہ عمل جو بتاؤں گا، میرے بھائیوں میری بہنوں، ایک مرتبہ یہ وظیفہ پڑھ کے آپ لوگ اپنی آنکھوں سے معجزات کو دیکھیے گا۔ جتنی بھی آپ کو ضرورت ہوگی، آپ اگر گھر کے اندر بھی موجود ہیں تو آپ کو اسی وقت غیبی مدد ہوگی، غیبی طریقے سے آپ کو فوری طور پر پیسے ملیں گے، اور جتنے آپ مانگیں گے اس سے زیادہ ملیں گے۔ کئی میرے بیچارے ایسے بھائی بہن روزانہ کمنٹس کرتے ہیں کہ ہم قرضوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، آپ لوگ میرا یقین مانیں، یقین کریں۔ ایسے بھائی بہن کمنٹس کرتے ہیں کہ ایک وقت کا ہے دوسرے وقت کا نہیں ہے، دل پھٹ جاتا ہے ان کی باتیں سن کر۔ خدا کی قسم دل پھٹ جاتا ہے کہ کیسے کیسے بیچارے لوگ تکلیفوں میں ہیں، پریشانیوں میں ہیں۔ افسوس ہوتا ہے کہ کاش ہمارے پاس اتنے زیادہ وسائل ہوتے کہ جو غریب لوگ ہیں ان کی مدد کر سکتے۔ کس کس کی بندہ مدد کر سکتا ہے؟ 2 3 4 کو دے دے گا، 5 کو دے دے گا، لیکن میرے بھائیوں میری بہنوں، میرے دوستوں، میرے عزیزوں، میرے بہت ہی پیارے غریب دوستوں، بھائیوں بہنوں، جو آپ لوگ اس ویڈیو پر آئے ہو، میں کہتا ہوں اتنا طاقتور وظیفہ میں نے آج تک اپنی زندگی میں کسی کو نہیں بتایا۔ لوگوں کے کمنٹس پڑھ پڑھ کے میرا جو ہے وہ دل پھٹ چکا ہے کہ میں آج وہ مجرب وظیفہ بتاؤں گا، سالوں پرانی کتاب سے نکال کر یہ وظیفہ بتایا گیا ہے۔ ناظرین، آپ یقین کر کے دیکھو میرے بھائیوں میری بہنوں، یہ وظیفہ ایک مرتبہ پڑھ کے دیکھ لینا، صرف ایک مرتبہ آپ لوگوں کو پڑھنا ہے یہ وظیفہ۔ جس وقت آپ کو، مجھے پتا ہے کہ آپ لوگوں کے پاس وقت نہیں ہے، ہر بندہ اپنی مزدوری میں لگا ہوا ہے، کوئی دہاڑی میں لگا ہوا ہے، کوئی بیچارہ کمروں پر پتھر باندھ رہا ہے، کوئی اینٹیں لگا رہا ہے۔ کتنے بیچارے مزدور غریب بیچارے، کسی کے پاس تو یہ کام بھی نہیں ہے، بلکہ بالکل بیچارے جو ہیں وہ مفلسی میں زندگی گزار رہے ہیں۔ تو میرے بھائیوں بہنوں، کسی بھی دن کسی بھی وقت یہ وظیفہ پڑھ لینا، کسی بھی دن کسی بھی وقت یہ وظیفہ پڑھ کے دیکھ لینا۔ زندگی میں اگر پیسوں کی کمی رہ جائے تو پھر مجھے کہنا، غیبی دولت جو بھائی بہن کہتے ہیں غیبی دولت مل جائے، صبح وظیفہ پڑھیں شام کو دولت مل جائے، غیبی طریقے سے ہم امیر بن جائیں تو یہ وظیفہ پڑھ لیں، بس یہ وظیفہ پڑھ کے آزما لیں، ایک سے دوسرا دن بس ناظرین مالا مال ہو جاؤ گے۔ لیکن کچھ شرائط ہیں، ان پر عمل کرنا بہت ہی لازمی ہے، اور اس عمل کی اجازت میں صرف اس بندے کو دوں گا، یہ میری شرط ہے کہ ویڈیو جو مکمل دیکھے گا اس کو میں اجازت دوں گا اس عمل کی، اور نایاب اپنے سینے کا راز صرف اس کو بتاؤں گا جو شروع سے آخر تک ویڈیو مکمل دیکھے گا، صرف اس کو اجازت ہے بس۔ کیونکہ آپ لوگ ویڈیو کو آخر تک دیکھتے نہیں ہو، پھر آپ کے مسئلے حل نہیں ہوتے، پھر ہمیں افسوس ہوتا ہے کیونکہ ویڈیو مکمل دیکھتے نہیں ہو، عمل سمجھ میں نہیں آتا، اور پھر جو ہے وہ آپ لوگ خود شکایات کرتے ہو کیونکہ آپ لوگ ویڈیو پوری نہیں دیکھو گے، ترتیب کو سمجھو گے نہیں، کس ترتیب سے عمل کرنا ہے، تو پھر عمل کرنے کا جو آپ کا جو طریقہ ہے وہ آپ لوگ اس کو صحیح طریقے سے کر نہیں پاؤ گے۔ تو اسی کو اجازت دوں گا جو ویڈیو پوری دیکھے گا۔ آج اپنے سینے کا وہ راز بتاؤں گا، اپنے خاص طور پر ان دہاڑی دار طبقوں کو جو بیچارے دہاڑی پر ہیں، جن کے پاس ایک وقت کا کھانا تو ہے اور دوسرے وقت کا نہیں ہے، وہ غریب ترین لوگوں کو غائبی دولت کے لیے ایک خاص اور مجرب وظیفہ بتاؤں گا۔ انشاءاللہ ان کے رزق کے اندر برکتیں بھی ہوں گی، ان کو غیبی طریقے سے مدد بھی ہوگی، ان کو فوری طور پر پیسوں کا انتظام بھی ہوگا۔ انشاءاللہ اللہ پاک کے حکم سے، اللہ پاک کی ذات ہے جو رزق بھی دیتی ہے، جو پیسہ بھی دیتی ہے، بس آپ لوگ یقین کر کے اللہ پاک کی ذات پر یہ وظیفہ آپ کو پڑھ لینا ہے۔ بڑی سے بڑی رکاوٹ ہوگی، رزق کی بندشیں ہوں گی، بد نظر ہوگی، بری نظر ہوگی، جادو تک کے اثرات ختم ہو جائیں گے۔
انشاءاللہ وظیفہ کرنے کے لیے آپ لوگ سکون سے بیٹھ جائیں، جہاں کہیں بھی ہوں سکون سے بیٹھ جائیں، اور اس دوران کسی سے بات چیت نہ کریں، کسی کو جواب نہ دیں، نہ کسی کو بتائیں کہ یہ وظیفہ پڑھ رہے ہیں۔ جب شروع کریں تو بھی نہ بتائیں، جب ختم کریں تو بھی نہ بتائیں۔ وظیفہ کرنے کے لیے ناظرین چپ چاپ بیٹھ جائیں خاموشی سے گھر کے اندر۔ اگر گھر میں نہیں ہیں تو کوشش کریں کہ گھر کے اندر ہی یہ وظیفہ پڑھیں، کوشش کریں تاکہ آپ کے گھر کے اندر برکتیں ہوں، آپ کے گھر کے اندر رزق آئے۔ باہر تو آپ لوگ کر سکتے ہیں، اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن گھر کے اندر کرو کہ اپنی چار دیواری کے اندر، تو پھر معجزات آپ کو اپنے گھر میں آتے ہوئے نظر آئیں گے، غیبی دولت آپ کے گھر میں داخل ہوتی ہوئی نظر آئے گی۔ اب سب سے پہلے گھر میں بیٹھ جائیں، گھر میں ہی آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ وظیفہ آپ کو گھر کے اندر ہی کرنا ہے۔ میری بہنیں بھی کر لیں، میرے بھائی بھی کر لیں، یا دونوں میں سے کوئی ایک بھی کر لے گھر کے اندر تو کافی ہے۔ رزق کے تمام دروازے کھل جائیں گے انشاءاللہ۔ تو وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے وظیفے کی جانب چلتے ہیں، اور اب آپ کو وظیفہ کیسے کرنا ہے اس کا طریقہ کار بتاتے ہیں۔ سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے درود پاک پڑھ لو۔ درود پاک پڑھ کے عمل شروع کرنا ہے، اور ایک مرتبہ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ لینا ہے۔ درود پاک کی بہت زیادہ فضیلت ہوتی ہے، تو اس لیے ناظرین ایک مرتبہ میرے ساتھ بھی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک تسلی سے پڑھ کے اب آپ کو ایک مرتبہ فوراً سے سورۃ کوثر پڑھنی ہے۔ سب سے پہلے صرف ایک مرتبہ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر انا شأنیک هو الابتر۔ صرف ایک مرتبہ سورۃ کوثر جب آپ لوگ پڑھ لیں، اگر آپ کو یاد ہو تو ٹھیک، نہیں تو دیکھ کر اچھی طرح سورۃ کوثر ایک مرتبہ پڑھ لیں۔ اب آپ لوگوں کو اگر تسبیح آپ کے پاس موجود ہے تو تسبیح پہ یہ عمل پڑھ لیں، نہیں تو آپ تمام دوست احباب ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں۔ اگر تسبیح موجود ہے تو زیادہ بہتر ہے، اپنے سیدھے ہاتھ میں ایک تسبیح پکڑ لیں۔ بس آپ لوگ تسبیح کے پہلے دانے پر یا ہاتھ کی پہلی انگلی پر اگر ہاتھوں پر پڑھ رہے ہیں تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، اگر تسبیح پر پڑھ رہے ہیں تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ دونوں صورتوں میں آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے یہ عمل شروع کیا، ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیا، ایک مرتبہ سورۃ کوثر پڑھ لی۔ کوئی حاجت کی نیت نہیں کرنی، آپ کو غیبی دولت آپ کے اوپر یہ وظیفہ پڑھتے ہی برسنا شروع ہو جائے گی۔ فوری طور پر یہ پیسوں کو حاصل کرنے کا، دولت کو کھینچنے کا وظیفہ ہے۔ دولت کھینچتی ہوئی آپ کے پاس آ جائے گی انشاءاللہ۔ فوراً سے آپ لوگ تسبیح پکڑ کے سب سے پہلے یا ہاتھوں کی انگلیوں پر 101 مرتبہ یا ودودو پڑھنا ہے۔ جب 101 مرتبہ یا ودودو پڑھ لیں، اس کے بعد اسی طریقے سے 101 مرتبہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد فوراً سے 3 مرتبہ تسبیح کے دانوں پر ہی پڑھ لیں، یا ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں، یا ذوالجلال والاکرام، یا ذوالجلال والاکرام، یا ذوالجلال والاکرام۔ پھر 3 مرتبہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ پھر 3 مرتبہ اس کے بعد یا ذوالجلال والاکرام، یا ذوالجلال والاکرام، یا ذوالجلال والاکرام۔ بس میرے دوستو، اس کے بعد درود پاک پڑھ لیجئے گا۔ درود پاک آپ نے اسی تعداد میں پڑھنا ہے جس تعداد میں وظیفے سے پہلے آپ نے پڑھا تھا، اور جو درود پاک آپ نے وظیفے سے پہلے پڑھا تھا وہی درود پاک آپ نے آخر میں بھی لازمی پڑھنا ہے۔ یہاں پر آپ کا وظیفہ عمل مکمل ہو گیا۔ ناظرین، جس طریقے سے میں نے آپ کو عمل بتایا، بالکل تعداد جو ہے وہ کم یا زیادہ نہ ہو۔ کسی بھی وظیفے کی تعداد کم یا زیادہ کرنے سے وظیفے میں طاقت وہ اثر نہیں رہتا۔ پھر آپ لوگ کہتے ہو کہ ہم نے وظیفہ کیا اور اس کا اثر نہیں ہوا، تو اس لیے بتائے گئے طریقے کے مطابق تعداد کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے وظیفے کو کرنا ہے۔ ناظرین، اس وظیفے کو لازمی کیجئے گا، کیونکہ اس عمل سے آپ کے کام میں تمام رکاوٹیں دور ہو جائیں گی، اور رزق کی تنگی، مالی حالات کی خرابی دور ہو جائے گی۔ آپ بہت جلد مال و دولت کی کثرت کی وجہ سے امیر ہو جائیں گے۔ اگر آپ کا کوئی وقتی مسئلہ یا پریشانی ہے جس کو آپ حل کروانا چاہتے ہیں، آپ اس مبارک ذکر کو چند دن تک پڑھ لیں، آپ کا وہ مسئلہ یا پریشانی دور ہو جائے گی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ ہمیشہ مال و دولت میں کھیلیں اور رزق آپ کو کھلا اور باکثرت ملے، آپ کا کاروبار ترقی کرے، آپ کے مالی حالات ہمیشہ اچھے رہیں،
آپ کو دوبارہ کبھی غربت پر افلاس کا منہ نہ دیکھنا پڑے، اس ذکر کو ہمیشہ پڑھتے رہیے۔ اس عمل کو کرنے سے آپ کو فوراً پیسے ملیں گے اور آپ کی تمام حاجات انشاءاللہ پوری ہوں گی۔ آپ کا نصیب ایسا چمکے گا کہ آپ کو کسی چیز کی کمی نہیں رہے گی۔ ناظرین، وظیفے کو تجربے کے لیے مت کیا کریں، آزمانے کے لیے مت کیا کریں، پورے یقین کے ساتھ وظیفہ کیا کریں، اور وظیفہ کرنے کے بعد آپ نے آخر میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عاجزی و انکساری کے ساتھ صدقے دل سے دعا کرنی ہے اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر